جمعے کی نماز میں جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ عربی زبان میں دیا جاتا ہے، اور عموماً جو سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بالکل ادب سے جھک کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اور وہ بار بار سن کر ان کے ذہن میں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ خطبہ کب ختم ہوگا، اور جب ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو وہ اٹھ کے صفحے بنانے کے لیے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب خطبہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس سے پہلے ایک تھوڑی سی اردو میں تقریر بھی کی جاتی ہے، اور عموماً اس تقریر میں لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اور وہ جب خطبہ ہونے لگتا ہے تو اس وقت آتے ہیں۔ لیکن جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں یہاں، وہاں جو ہمارے امام مسجد ہیں، میری یعنی کم عقلی اور میری کوتاہی کہ مجھے ان کا نام نہیں معلوم، مگر وہ الحمدللہ بہت ہی عالم ہیں بڑے، اور بڑی ہی سمجھداری اور بردباری سے باتیں کرتے ہیں۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب جمعے کی نماز میں ہم جاتے ہیں تو جو وہ تقریر کرتے ہیں تو اس کے کچھ ٹیک ہوم میسیجز ہوتے ہیں، جن سے بندہ یہ کہتا ہے کہ ہاں یار، یہ میں اگر کر لوں نا تو یہ مجھے بڑا فائدہ ہوگا۔ اچھا، آج میں جمعے کی نماز میں گیا تو جو بات کر رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم وفات ہے، اور وہ ان کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اچھا، عموماً ایسا ہوتا ہی ہے کہ بات کی جاتی ہے ایک فارمل سی، مگر جو انہوں نے باتیں کی نا تو اتنی مجھے شرم آئی، اور میں پریشان بھی ہوا، اور ساتھ میں نے یہ بھی شکر کیا کہ شکر ہے مجھے یہ باتوں کا احساس ہو رہا ہے۔ حضرت عمر کتنے بڑے آدمی تھے۔ جب ان کا شہادت کا وقت ہوا نا تو ایک شخص نے ان کو چھری ماری، وہ ایک لمبی کہانی ہے، ابو لولو اس کا نام تھا، یہودی تھا، غلام۔ تو اس نے جو پیٹ میں چھری ڈالی اور جو زخم ہو گیا، اور اس کے بعد جب حضرت عمر نے دودھ پیا تو ان کے زخم سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں فسچولا ٹیکنیکل زبان میں۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک دفعہ نا، میں سرجن ہوں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ایک دفعہ ایسے نا میں تصور میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے نیند آئی، تو نیند میں مجھے ایسا ہوا کہ مجھے یہ لگا کہ حضرت عمر کے زمانے میں اگر میں کبھی ہوتا تو میں تو بہت آرام سے نا ان کا فسچولا کو ریپیئر کر دیتا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک۔ تو خیر، یہ تو ایسے میری اس میں ایک خواب کی کیفیت تھی۔ آج جو انہوں نے بتایا کہ جب ان کی وہ چھری لگ گئی اور ان کو پتہ اور فسچولا بن گیا تو اب بہت ساری ذمہ داریاں تھیں ان کے اوپر۔ ان میں سے ایک ذمہ داری یہ تھی کہ خلافت کو کس کو دینا ہے۔ تو کچھ لوگ آ کے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو نامینیٹ کر دیں، اور عبداللہ بن عمر عام آدمی نہیں تھے، کوئی بھی صحابی عام نہیں ہوتا، مگر عبداللہ بن عمر صحابہ میں سے بھی بہت اسپیشل تھے۔ اور یہ جو تین عبداللہ تھے نا، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مفتی کا سٹیٹس تھا، یعنی جو کہ ڈیسیژن دے سکتے تھے، یہ اتنے عالم تھے بڑے۔ عبداللہ بن مسعود کا تو یہ عالم تھا کہ لوگوں کا کچھ کا خیال تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے ہیں، اہل بیت سے ہیں، کیونکہ ان کا آنا جانا نبی کریم سے گھر اتنا زیادہ تھا۔ اس لیے ان کی ایک ہمارے اماموں میں سے ایک امام نے جو حدیث کی بنیاد رکھی ہے وہ اس بنیاد پہ پرکھنے کی بنیاد رکھی ہے کہ جس کو عبداللہ بن مسعود نے کہا ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان میں سے عبداللہ بن عمر تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی فقرہ کہا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ خلافت کوئی انعام تھا تو عمر نے وہ انعام پا لیا، اور اگر یہ کوئی عذاب تھا تو خطاب کے گھرانے نے یہ عذاب بھگت لیا۔ اور پھر انہوں نے ایک شورا بنائی قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں، جو سارا ہے اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام کرنے کے تھے، ان کو پتہ تھا میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو وہ ان کاموں کو کرتے رہے، مگر ساتھ ساتھ ان کو اپنے ذاتی کاموں کی بڑی فکر تھی۔ اور وہ ذاتی کام یہ نہیں کہ بھی مکان کا کیا بنے گا، پلاٹ کیسے کرنا ہے، وصیت کیسے کرنی ہے، بچے کے نام کیا لگانا ہے، ذاتی کام یہ تھا کہ میرا آخرت میں کیا بنے گا۔ تو حضرت علی تشریف لائے حضرت امام حسن کے ساتھ عیادت کے لیے، تو حضرت عمر ایک دم ذرا الرٹ ہو گئے اور کہنے لگے، میرے بھائی علی، تمہیں پتہ ہے نا کہ آخری خطبے کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ آج میرا خدا صحابہ سے بہت خوش ہو رہا ہے اور عمر سے اور بھی زیادہ خوش ہو رہا ہے، تو کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں کہا تھا۔ پھر کہا، تمہیں پتہ ہے نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اوپر میرے دو فرشتے یعنی میرے شورا میں سے ہوں گے،
اور یہاں میری جو مشورے کے ساتھی ہیں وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ہیں. یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ تو حضرت علی نے کہا ہاں کہا تھا. تو انہوں نے کہا, آپ کو پتہ ہے نا ان کو کہا تھا کہ اگر جو ہے کوئی اور نبی ہوتا اور میں آخری نبی, میری نبی بہت ختم نہ ہونی ہوتی, کوئی اور نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. بتاؤ نا علی, یہ کہا تھا کہ؟ انہوں نے کہا ہاں جی کہا تھا. انہوں نے کہا پھر تم کیا آخرت میں ان باتوں کی گواہی میرے اللہ کے سامنے دے دو گے کہ اللہ اس کو نبی نے یہ کہا تھا تو اس کی مغفرت کر دے, تم گواہی دے دو گے؟ حضرت علی نے کہا کہ ہاں میں بھی گواہی دے دوں گا اور میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے دے گا. اچھا, اس کے بعد پھر انہوں نے حضرت عائشہ کے پاس کسی کو بھیجا. کس نے بھیجا؟ حضرت عمر. کون؟ خلیفۃ المسلمین. 30 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی. آج ایک چھوٹا سا کسی کا کمشنر, ڈپٹی کمشنر کا میسج آتا ہے تو لوگ اس طرح کرنے لگ جاتے ہیں. خلیفۃ المسلمین نے حضرت عائشہ کے پاس کسی کو بھیجا, کسی خاتون کو, اور جا کے کہا اپنی فیملی میں سے, یہ مت کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے, یہ کہنا کہ عمر جو خطاب کا بیٹا ہے اس نے بھیجا ہے. عمر جو خطاب کا بیٹا ہے اس نے آپ کے پاس عرض کرنے کے لیے بھیجا اور یہ کہا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے آقا اور اپنے دوست کے پہلو میں سوؤں, تو ان کے کمرے میں جو ان کی قبر کے ساتھ حضرت ابوبکر کی قبر ہے ساتھ, تو مجھے اجازت دی جائے. اور یہ کہنا, دیکھو یہ فکرہ دیکھو, ورنہ وہ کہہ سکتے تھے اٹس این آرڈر خلیفۃ المسلمین نے کہا نہیں, عمر جو کہ خطاب کا بیٹا ہے اس نے پیغام بھیجا. حضرت عائشہ نے کہا کہ میری یہ بہت خواہش تھی کہ میرے 2 محبوب, میرے خامد اور میرے والد, جس کمرے میں ان کی وہ ہے تو میں بھی اپنی قبر کی جگہ وہاں رکھوں, لیکن میں عمر کو انکار نہیں کر سکتی. تو انہوں نے اجازت دے دی. تو حضرت عمر بہت مطمئن ہوئے. جب ان کا تقریباً آخری وقت, ظاہر ہے ان کو ایک انفیکشن ہو گئی ہوگی, سیپسس ہو گئی ہوگی, اور ان کو خود بھی احساس ہو رہا تھا, تو ان کا جب وہ آخری وقت ہونے لگا تو ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے ان کو مسلسل اپنے سر ان کا گود میں رکھا ہوا تھا, جو کہ بیٹے رکھتے ہی ہیں. تو عمر نے کہا کہ عبداللہ میرا سر زمین پہ رکھو. تو زمین بھی مٹی کچی زمین تھی, تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو تکلیف ہوگی. انہوں نے ایک دم ذرا نا تھوڑے سے سخت لہجے میں کہا کہ عبداللہ میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ زمین پہ رکھو, تو انہوں نے زمین میں رکھنے کی بجائے نا تھوڑا سا نیچے اپنی پنڈلیوں کے اوپر رکھ دیا. تو انہوں نے پھر دیکھ کے کہا کہ تم میں نے کہا نہیں کہ تم زمین پہ رکھو. تو انہوں نے سر زمین پہ رکھا, تو رکھ کے انہوں نے کہا, مجھے وہ عربی کے الفاظ نہیں آتے, کہ عمر اور اس کی ماں ہلاک ہو گئی اگر اس کے پروردگار نے اس پہ رحم نہ کیا. اور وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ عمر بھی ہلاک ہو گیا, عمر کی ماں بھی ہلاک ہو گئی اگر اس کے پروردگار نے عمر پر رحم نہ کیا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت عمر کی آپ زندگی دیکھیں ساری کہ کیسی گزری ہے. جفا کشی, محنت, مشقت, غربت, افلاس, اور حالات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو گرمی میں وہ لیٹے ہوئے تھے, تو انہوں نے قمیض اتاری ہوئی تھی, تو وہ جو کھجور والی تھی چٹائی, تو وہ جیسے اس کے نشان پڑ جاتے ہیں نا, تو اٹھے وہ تو نشان پڑے تھے. تو حضرت عمر ایک دم کہنے لگے مجھے آپ بتائیں کہ اللہ ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا ہاں اللہ ہے. تو انہوں نے کہا پھر آپ اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں. تو اس نے کہا ہاں بالکل میں اللہ کا نبی ہوں. انہوں نے کہا پھر یہ روم اور کیسرا کے سارے بادشاہ جو ہیں, یہ تو اطلس کے, اور یعنی مفہوم بتا رہا ہوں میں, اور ریشم کے بستروں کے اوپر موجیں کریں, اور آپ اللہ کے نبی ہو گئے, اس طرح کی مشقت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوڑا سے غضب کے اثرات آئے. انہوں نے عمر کو دیکھ کے کہا, میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, کہ عمر تم ابھی تک خدا کی طرف سے دین پر چلنے پر آخرت میں ملنے والے انعامات کے بارے میں شک میں ہو. ایک دم حضرت عمر جو ہے نا وہ کہتے نہیں اللہ مجھے معاف فرمائے, اللہ معاف. اس طرح کیا. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے میں نے یہ بات سنی ہے, میں بہت پریشان ہوں, کیونکہ میں نے کہا ہے کہ اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے ماں باپ, آل اولاد اور اپنی آپ سے بھی زیادہ ہو. تو میں نے بہت غور کیا ہے, تو میری مال دولت تو خیر بات ہی کچھ نہیں ہے, میری ماں باپ اور بیٹے بہن بھائی بھی ہیں وہ بھی چلو ٹھیک ہے,
لیکن بہرحال میں اپنے آپ سے تو آپ سے زیادہ ہی محبت کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم انہوں نے پھر وہ بات دہرائی. انہوں نے کہا اس کا عمر مقام مکمل نہیں ہے. جو مجھ سے جس سے میری محبت جو ہے اس کی ماں باپ بہن بھائی اور اس کی اپنی ذات سے زیادہ. ایک دم حضرت عمر ہی ہو گیا اور کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں. کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ مجھے میری ماں باپ میرے بیوی بچے مال دولت اور میری اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں. یہ تھے حضرت عمر. اور عالم یہ تھا باتیں تو حضرت عمر کسی بھی صحابی کے اوپر آپ بیٹھے باتیں کرتے رہیے ان کی زندگی کے اوپر, لیکن آخر مختصر بہرحال کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین, پرائم منسٹر. حضرت ابو عبیدہ بن جراح گورنر ایک علاقے کے. حضرت عمر سے ملنے کے لیے اپنا وہ کیا ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں ان کے پاس حضرت عمر گئے. یعنی سمجھیں کہ مرک سینٹر میں سے پروونس کے پاس آئے. ملاقات کہاں ہونی تھی؟ گھر ہی ہونی تھی ظاہر ہے. اور وہ پتہ نہیں ابو عبیدہ بن جراح کس علاقے میں تھے, پتہ نہیں کتنے دن سفر کر کے آئے. مسجد میں بیٹھے معاملات طے کیے تو اچانک ابو جان نے کہا کہ عمر تم نے کھانا بھی کھانا ہوگا. امیجن کریں کہ ایک وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے پاس جائے تو کیا دسترخوان لگے ہوتے ہیں اور کیا فخر سے بتایا جاتا ہے کہ جی فلاں ہرن ذبح ہوا فلاں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں حضرت کھانا, ابو عبیدہ کھانا تو ہے. دوست بھی تھے نا پہلے. جب وہ گھر بیٹھے تو ایک چھوٹے سے چھابے کے اوپر روٹیاں آئیں اور پانی آیا, اور دونوں جو ہیں وہ روٹی توڑ کے اور پانی میں ذرا نرم کر کے کھاتے رہے اور اپنی باتیں کرتے رہے. وزیر اعظم 30 لاکھ مربع میل کے اوپر اور وزیر اعلیٰ. اچانک ابو عبیدہ کو ایک خیال آیا اور کہنے لگے عمر تم لذیذ کھانا کھاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں کھاؤں گا. تو انہوں نے اپنے ملازم کو کہا کہ جاؤ اندر سے نمک لے کے آؤ. وہ نمک لے آئے. انہوں نے روٹی پہ نمک چھڑکا اور اس کو ڈبو کے کہنے لگے لو لذیذ کھانا کھاؤ. حضرت عمر کی روٹی کو کوئی اور چبا نہیں سکتا تھا. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے دیکھ کے ابو عبیدہ کو کہا ہے ابو عبیدہ بن جراح ہم سب کو خوشحالی مل گئی, ملک ہمارے مال غنیمت کی دولتیں لگ گئیں, ہم سب تبدیل ہو گئے. یعنی کیا تبدیل ہوئے خود بھی وہ, لیکن کہنے لگے ہم سب تبدیل ہو گئے لیکن اللہ تم پر رحم کرے ابو عبیدہ تم نہیں تبدیل ہوئے. اب یہ وہ لوگ تھے جن کے دل کے اندر دنیا کی ذرا برابر بھی اہمیت نہیں تھی اور اس کی سکسیس کو ان کے لیے کوئی سکسیس تھی ہی نہیں, جن کا پوری ڈائریکشن جو ہے نا وہ اپنی موت کے بعد کی زندگی اور آخرت کی زندگی تھی. یہ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو میں آج نا میرا دل چاہا کہ میں نا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ جو ہمارے علماء ہیں نا ان کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر اور ان کی ہم نے اتنی قدر نہیں کی جتنی ہمیں قدر کرنی چاہیے. بہرحال میں اللہ ان کو جزا دے تو وہ اس طرح میں غور سے ان کی تقریر سنتا ہوں. آج میں نے یہ سنی بات نا, کچھ باتیں میں نے اس سلسلے میں پڑھی بھی تھیں, تو میں نے یہ سوچا کہ میں دوستوں کو نا تعارف کراؤں. اور ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو کچھ غیر مسلم بھی دیکھ رہے ہوں, تو میں ان سے اپنے دوستوں سے بہنوں اور بھائیوں سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے بارے میں نا بہت ساری غلط فہمیاں ہیں, اور کچھ غلط فہمیاں ایسی ہیں کہ جو صرف سنی سنائی ہیں. میں رسپیکٹ کرتا ہوں سب کے عقائد کی, لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے طور پر اسلام کا مطالعہ کریں, چاہے ایک آؤٹ سائیڈر ایک ہسٹورین کے طور پر یا ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ کریں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دین اسلام واقعی سلامتی کا دین ہے. اور اس کی مشل کو لینے والے اس طرح کے لوگ حضرت عمر, حضرت ابوبکر, حضرت علی, حضرت عثمان, یہ اور ابو عبیدہ بن جراح اور یہ جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا اور دیگر, یہ واقعی آئیکنز تھے, آئیکنز آف ایکسیلنس تھے. تھینک یو.